قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 5 سے سٹارٹ لیں گے، اور اس سے پہلے لیکچرز میں ہم نے 4 آیات مکمل کر لی تھیں. تو چلتے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر 5 کی طرف. اور آج کے لیکچر میں بھی میرے ساتھ اکرم صاحب اور سعید صاحب موجود ہیں. سعید صاحب آپ سے سٹارٹ لیتے ہیں. جی، آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. صدق اللہ العظیم. جی بسم اللہ کریں سعید صاحب. واو سے سٹارٹ لے لیں. جی واو کو کیا معنی؟ واو استنافیہ. واو استنافیہ بہت آسان جملہ مستانفہ، لہٰذا جو جملہ بن رہا ہے اس کا کوئی اعراب نہیں ہوگا. لا محل لہا من الاعراب. جی از کیا ہے؟ از ظرف زمان. از ظرف زمان ہے ماشاءاللہ، اور ظرف ہے تو پھر ظاہر بات ہے مضاف الیہ چاہیے. قال فعل ماضی واحد مذکر غائب. قالا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور یہی اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. یہ بات ایک اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جب بھی ایسا ایکسپریشن آیا آپ کے سامنے قرآن مجید میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو گرامر والے جو ہیں یہاں پر اذکر فعل محذوف مانتے ہیں. اذکر یاد کرو. اذکر یا اذکرو، اذکرو فعل فاعل کے ساتھ محذوف مانتے ہیں، اور پھر اس کا مفعول بہ بناتے ہیں اس کو. ٹھیک. اس وقت کا ذکر کرو جب کہا موسیٰ نے، یعنی از ظرف ہے لیکن مفعول بہ بن کر آئے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو از ظرف اور آگے اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ پھر بن جائے گا مفعول بہ اذکرو یا اذکر فعل معذوف کا مفعول بہ. کلیئر ہو گیا؟ اور پھر یہ جملہ آپ کا چونکہ فعل امر سے شروع ہو رہا ہے تو پھر جملہ آپ کا انشائیہ بن جائے گا، اور واو استنافیہ کی وجہ سے ہم اسے جملہ مستانفہ تو کہہ ہی چکے ہیں. جی اب چلیں. جی قالا اس نے کہا. کس نے کہا؟ شاید فاعل آگے آ جائے. موسیٰ یہ فاعل ہے. اب چونکہ یہ ایک ہمیں مبنی کی طرح نظر آ رہا ہے، لہٰذا اس کا اعراب ہم محلن مرفوع مانیں گے. لی قومی ہی، لی حرف جارہ. تو یہاں میں ایک بات آپ کو بھی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں، اپنے ویورز کو بھی، کہ کالا بہت دفعہ آئے گا قرآن مجید میں، بہت دفعہ آ چکا ہے. ہمارے راب القرآن سورۃ البقرہ میں بہت دفعہ آیا ہے. کالا جب بھی آئے گا اس کا ایک فاعل ہوگا، فاعل اس کا مرفوع ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کسی بھی فعل کا فاعل جو ہے مرفوع ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں جی زید نے کہا، تو زید کالا کا فاعل ہو گیا. زید نے حامد سے کہا. حامد جس سے کہا جا رہا ہے وہ اس کا مفعول نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا، وہ اس کے متعلق ہوگا، اور اس کو عربی میں ہم لام کی پریپوزیشن کے ساتھ ذکر کریں گے. ٹھیک. کالا زید لی حامدن، تو لی حامدن جو متعلق ہو جائے گا کالا فعل کے. اور اس نے کیا کہا؟ زید نے حامد سے کہا اسکول جاؤ. اب یہ اسکول جاؤ پورا ایک جملہ ہے. یہ جملہ جو ہے یہ مفعول بہ بنے گا، مقول القول کہلائے گا. اس کو ہم محلن منصوب قرار دیں گے. تو بس جب بھی کالا فعل آ جائے نا تو آپ نے یہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں. چند کالا کا فاعل ڈھونڈ لیں، اس کا متعلق ڈھونڈ لیں جو کہ لام کے ساتھ ہوگا، اور اس کا مفعول بہ مقول القول یعنی وہ جملہ ڈھونڈیں. مقول القول جملہ ہی ہوگا جی، سنگل ورڈ نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا. یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. تو کالا فعل، موسیٰ فاعل، لی قومی ہی یہ متعلق جس سے کہا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے وہ آگے پھر آ جائے گا یا قومی لما تؤذوننی. کلیئر ہو گئی بات؟ چلے ماشاءاللہ. جی لی قومی ہی کو اینالائز کرتے ہیں جلدی سے. لی قومی ہی، لام جارہ. جی قومی جی مجرور. قوم جی مجرور اور مضاف بھی ہے ساتھ. مضاف. ہی جی ہا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل، یہ مضاف الیہ. مضاف الیہ مل کر یہ مجرور ہو گیا لام جارہ کے لیے. لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کے متعلق ہو گیا فعل کے. کالا فعل کے، کالا فعل اپنے فاعل موسیٰ اور متعلق سے مل کر، ٹھیک ہے نا، یہ جملہ فعلیہ بن گیا. قال موسیٰ لقومہ، کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے. کیا کہا؟ اب وہ ہمیں چاہیے مقول القول، مفعول بہ. وہ آ رہا ہے کہ یا قومی لما تؤذوننی. یہاں تک کر لیتے ہیں ہم. جی یا قومی، یا حرف ندا. یا حرف ندا قومی. پہلے اب یا حرف ندا آ گیا تو اب میں دوبارہ یا حرف ندا تو قائم مقام ادعو فعل کے، قائم مقام ادعو فعل کے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے. قومی جی میری قوم. میری کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ اس میں یا متکلم
یا متکلم جو ہے وہ حذف ہے۔ حذف ہے. کس چیز نے آپ کو بتا دیا کہ یہ یا متکلم جو ہے حذف؟ میم کی زیر بتا رہی میم ہے. کی زیر بتا رہی ہے. اگر یہاں میم کی زیر نہ ہوتی، میم کی پیش ہوتی تو یا قومو، تو پھر ہوتا ہے اے قوم، کیونکہ جو منادہ مفرد ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، تنوین کے بغیر آیا کرتا ہے. تو قومی جو ہے میم کی زیر بتا رہی ہے کہ یا متکلم محذوف ہے، تو گویا یہاں پر قوم کا لفظ جو ہے وہ مضاف ہوا، یا متکلم مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر منادہ مضاف، لہٰذا یہاں پر یہ منصوب ہے. کلیئر ہو گیا نا ماشاءاللہ. تو یا حرف و ندا قائم مقام ادو فعل کے، اور قومی جو ہے وہ منادہ ہے. کلیئر ہو گیا. وہ قائم مقام مفعول کے ہو گیا، ادو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، تو یا قومی ندا بن گئی. اب جواب ندا کیا آ رہی ہے؟ لما تؤذوننی. جی لما کیوں، جی لام جارہ ما استفہامیہ ماشاءاللہ متعلق ہو گیا فعل کے تؤذوننی کے. جی تؤذوننی کو بھی ذرا کھول دیں. کتنے الفاظ کا مرکب ہے یہ تؤذوننی؟ یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. نی یا متکلم مفعول، جی نون وقایا، اور یا متکلم جو ہے مفعول بہ ضمیر منصوب متصل. ضمیر منصوب متصل. جی یہ مادہ باب اس پہ بھی ذرا بات کر لیں. تؤذوننی. جی علامت مضارع پھر آپ کو پیش والی نظر آ گئی تو چیک کریں. جی علامت مضارع پیش والی ہے تو مجہول کا صیغہ ہے؟ مجہول کا صیغہ نہیں ہے. تفعیل ہے؟ تفعیل نہیں ہے. مفعلہ ہے؟ نہیں جی. نہیں ہے، تو باب فعل ہے. اب مادہ نکال لیں جی. حمزہ زال اور واو. حمزہ زال اور یہ واو تو وہ والی ہے نا جمع والی، یا ہو سکتا تو یا ہوگا. یا مادہ حمزہ زال یا، تو یہ محموز بھی ہوا اور ناقص بھی ہوا. کلیئر ہو گیا نا؟ ناقص یائی، محموز اور ناقص، تو ڈبل غیر صحیح فعل ہو گیا یہ. باب فعل حمزہ زال یا. آزا میں چینجز کے بعد ہی بول رہا ہوں. یوزی، آزا یوزی، آزا یوزی، یوزی یعنی آزا یا یوزی یو. خان صاحب کی ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ملے گا. جی خان صاحب نے ذکر کیا کہ حمزہ زال یا مادہ باب سین سے آتا ہے، تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں تکلیف پہنچنا یا دکھ پہنچنا، لیکن یہ باب فعل کا لفظ ہے تو یہ آزا یا یوزی یو ایزاین اوریجنلی، اور پھر چینجز کے بعد آزا یوزی ایزان، یا حمزہ میں چینج ہو جائے گی، اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے تکلیف پہنچانا، دکھ دینا. اور اس کا مفعول جو ہے وہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کا مفعول بنفسہ ہی یعنی وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. تؤذوننی مادہ بھی بن گیا، باب بھی بن گیا، سب کچھ آ گیا الحمدللہ. تؤذوننی فعل فاعل اور مفعول آ گیا، اور لما جو ہے متعلق مقدم ہو گیا. یہ سارا جو ہے یہ کیا بن گیا؟ یہ جواب ندا. جواب ندا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ جواب ندا بن گیا. اور ندا اور جواب ندا مل کر قول مقولہ یہ مقول القول بن گیا، لہٰذا محلا منصوب قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور کالا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر مضاف الیہ از ظرفیہ کے لیے، از ظرفیہ اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ادعو کا نہیں، اس کا اذکروا فعل کا، اذکروا فعل کے لیے مفعول بہ، اور اذکروا فعل جو ہے اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ بن گیا. ٹھیک ہے. اب ذرا مزید اس بات کو آگے چلا رہے ہیں، یہ تو ہم نے اسے بند کر لیا نا اتنا تھوڑا سا. اب مزید کیا فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. قد واو، پہلے واو کو، واو پہ بات کریں، واو حالیہ، حالانکہ قد تعلمون. قد حرف تحقیق، حرف تحقیق ہے، ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، ہم نے پڑھا ہے ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. مضارع کی تاکید کے لیے تو نون خفیفہ اور نون ثقیلہ استعمال ہوتے ہیں، نون تاکید لگتے ہیں. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ کبھی کبھار فعل مضارع کی تاکید کے لیے بھی قد آ جاتا ہے، ورنہ فعل مضارع کے ساتھ جو قد استعمال ہوتا ہے نا وہ تقلیل کے معنی دیتا ہے. تقلیل کے معنی ہے کبھی کبھار. قد تعلمون کا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی تم جانتے ہو. ہم اردو میں کہتے ہیں نا کبھی کبھار. جیسے میں کہتا ہوں کہ میں کبھی کبھار ہفتے میں ایک دن زید کی طرف چلا جاتا ہوں، تو وہاں پر میں قد لگاؤں گا. لیکن یہ اب قرآن کا
آپ اسلوب دیکھ رہے ہیں بلاغت. اب یہاں پر یہ نہیں قد تعلمون تم کبھی کبھار جانتے, نو, अच्छी तरह जानते. تم خوب جانتے ہو. یہاں پر قد تاکید کے لیے آیا ہے, تقلیل کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے. ویسے ورنہ یہ جو ہے وہ ماضی کے ساتھ قد استعمال ہوتا ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں Context. تاکید کانٹیکسٹ بتائے گا. کانٹیکسٹ بتائے گا. تو قد تعلمون حالانکہ تم خوب جانتے ہو. फेल और फाइल हो जाएगा. جی تعلمون فعل اور فاعل ہو گیا, واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا. کیا جانتے ہو, مفعول بھی چاہیے, مفعول بھی چاہیے نا, مفعول بھی آ رہا ہے انی رسول اللہ علیکم. अन्ना जो है वो انا حرف از حروف مشبہ بالفعل, اس کا ایک اسم اور ایک خبر ڈھونڈنی ہے آپ نے. इसम जो है इसका वो ज़मीर یا متکلم ضمیر منصوب متصل اس کا اسم, ماشاءاللہ. خبر چاہیے اس کی مرفوع, تو رسول اللہ جو रसूल ہے अल्लाह یہ اس کی خبر ہوگی. رسول مضاف, اسم اللہ मुज़ाफ़ इलैह हो مضاف गया, الیہ, خبر ہوگی. खबर होगी. الیکم इलैकुम जार मजरूर होकर متعلق, मुताल्लिक हो गए रसूल के. تو انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ होकर ہو کر کیا, तालमूना का जो है वो मफूलुन बिही बन गया. لیکن یہاں پر ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ انا جو ہے یہ جملے کو مصدر کے معنی میں کنورٹ کر دیتا ہے. جس طرح ان کرتا ہے نا, تو اسی طرح اسی طرح انا بھی کرتا ہے. انا جملہ اسمیہ کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے, ठीक. جبکہ انا جو ہے یہ جملہ اسمیہ کو آ کر جملہ اسمیہ کو مصدر کی تعویل میں لے جاتا ہے. لہٰذا اسے مفرد کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن علم یعلم دو مفعول چاہتا ہے عام طور پہ, اس لیے پھر یہ مصدر جو ہے مصدر معول کی تعویل میں ہو کر یہ انی رسول اللہ علیکم قائم مقام دو مفعولوں کے ہو جائے گا تعلمون کے. ٹھیک, یہ ذرا تھوڑی لمبی ہو جائے گی, ہم ایک سے بھی مطلب کام چلا سکتے ہیں اپنی سمجھنے کے لیے کہ تعلمون فعل اور فاعل ہو گیا, اور انی رسول اللہ علیکم جو ہے یہ مصدر کی تعویل میں ہو کے مفعول بہ ہو گیا تعلمون فعل کے. تعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال بن گیا, اور لہٰذا محلاً منصوب قرار دیا جائے گا. جملہ ہے نا, تو محلاً منصوب ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اور کس کا حال ہے یہ, اس کو بھی ذرا دیکھ لیں. یہ حال ہے جی فاعل تو زونا کے اندر جو فاعل ہے نا واو کی ضمیر, اس کا حال ہے. تمہارا حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو. وہ قومی والا ہی اسی کے لیے وہ, جی جی اسی کے لیے وہ ضمیر ہے نا اگر دیکھا جائے تو, لیکن اصل میں ہم نے قریبی لے کے جانا ہے نا. تو زونا کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے, ضمیر مرفوع متصل, اس کا یہ حال ہے. جی صحیح صاحب. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُم. فا کون سا آ گیا یہ جی, فا عاطفہ یا ایک جگہ پر آپ کو استنافیہ بھی مل رہا ہے, تو دونوں طریقے سے ٹھیک ہے. جی لما, لما صحیح صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ لما دو طرح کا لما آتا ہے, ایک ماضی کے ساتھ لما آتا ہے, ایک مضارع کے ساتھ لما آتا ہے. مضارع کے ساتھ جو لما آتا ہے وہ لم سے لما ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. مضارع کو اخف یعنی مجزوم کرتا ہے, اور ابھی تک نہیں ناٹ یٹ کا مفہوم پیدا کرتا ہے. اور ماضی کے ساتھ جب لما آتا ہے تو یہ ہینا کے معنی میں آتا ہے, جب کے معنی میں آتا ہے, جب. ٹھیک ہے, تو جب معنی کریں گے اس کے, تو یہ لما ہینیا کہلاتا ہے, اس کو لما ہینیا. اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا مفہوم شرط کا بھی ہے, جب یہ ہوا تو وہ ہوا. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح کی بات آپ کو سامنے ملے گی. فَلَمَّا زَاغُوا, تو جب وہ ٹیڑے ہو گئے. زاغو جی جمع مذکر غائب ماضی, جمع مذکر غائب ماضی, ماضی کا صیغہ مادہ باب, اس پہ بھی ذرا بات کر لیں. زا یا غین مادہ زا ہے یا غین, جی. زاغا یا زوغو, یہ باب ضربہ یضربو سے آتا ہے. زاغا یزیغو, جی اجوف یائی مادہ ہے زاغا یزیہو. زاغا یزیہو زیغن کے معنی ہوتے ہیں ٹیڑھا ہونا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی مادے کو ساتھ ہی باب فعل میں لے جائیں تاکہ اگلا فعل بھی ہمارا جو ہے وہ کور ہو جائے. یہی مادہ جب آپ کا باب فعل میں جائے گا تو ازیغا یزیغو, ازاغا یزیغو ازاغتن, ٹیڑھا کرنا, ٹیڑھا کرنا کے معنی میں ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو زاہو وہ ٹیڑھے ہو گئے, ازاغ اللہ, ازاغ اللہ قلوبہم, ازاغ اللہ ازاغ فعل, اسم اللہ فاعل, اسم اللہ فاعل, قلوبہم مضاف الیہ مفعول بہ, فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر, چلیں ہو کر بعد میں کرتے ہیں, جملہ فعلیہ ہو گیا. جملہ فعلیہ. تو ابھی ترجمہ کر لیں, ابھی جوڑتے ہیں. زاہو وہ ٹیڑھے ہوئے, ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. لما زاغو ازاغ اللہ قلوبہم, جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا ٹیڑھا کر دیا. ٹھیک ہے.
تو شرط والی بھی بات بن گئی. گرامر والے اس کو گرامیٹیکلی اس طرح انالائز کرتے ہیں, وہ لما کو کہتے ہیں یہ ظرفیہ ہے نا, ظرف کے معنی ہے نا جب, ٹھیک ہو گیا, لہٰذا ظرف ہے تو پھر مضاف الیہ آئے گا. ٹھیک. ذاہو جو ہے جملہ فعلیہ, یہ اس کا مضاف الیہ بن گیا, محلاً مجرور, ٹھیک ہو گیا. اب یہ ظرف اور مضاف الیہ یہ متعلق ہو جائیں گے ازاغ اللہ قلوبہم کے, ازاغہ فعل کے, یعنی وہ جو جواب شرط آ رہا ہے نا اس کا متعلق ہو جائیں گے, قرار دے دیتے ہیں. بات میں آ گئی. تو ازاغہ فعل, اسم اللہ فاعل, قلوبہم مفعول بہ, اور لما ذاہو جو ہے متعلق فعل, یعنی اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا جب وہ ٹیڑھے ہوئے. فالو ہوگی بات؟ بس بات سمجھ میں آنی چاہیے اصل میں. جی واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جی ماشاءاللہ. واو استنافیہ. واو استنافیہ. اللہ مبتدا ہو گیا, اللہ اسم مبتدا. ہدا یہدی فعل ہو گیا. ہدا یہدی, ہاد یا مادہ, باب ضرب یضرب, ہدا یہدی ہدایت دینا, لا یہدی وہ ہدایت نہیں دیتا. القوم الفاسقین. القوم الفاسقین, یعنی کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ مفعول بھی چاہیے. بالکل. تو وہ القوم آ گیا قوم کو, اور قوم کی آگے صفت آ رہی ہے کہ وہ فاسقوں کی. ہاں جی, فاسق جو ہے اسم فاعل کا وزن ہے, اور یہاں پر القوم الفاسقین موصوف صفت بن کر اس کلیئر ہو گیا. یہدی فعل کے لیے, لا یہدی فعل کے لیے مفعول بھی بن گیا. مفعول بھی بن گیا. یہدی لا یہدی فعل میں ہوا کی ضمیر جو ہے, ہوا کی ضمیر وہ مرفوع منفصل یہ فاعل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ ضمیر جو ہے اسم اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. ہم نے جملہ فعلیہ لا یہدی القوم الفاسقین کو خبر بنایا ہے اسم اللہ کی, مبتدا کی. ٹھیک ہے. بالکل. جب بھی آپ کسی جملے کو کسی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں نا, آپ کو عائد لازمی چاہیے. جملہ جب بھی جوڑیں گے, حال جملہ بنا رہے ہیں تو عائد ہونا چاہیے جو ذوالحال کے متعلق ہو. آپ جملے کو صفت بنا رہے ہیں, عائد ضرور ہونی چاہیے جو موصوف کے مطابق ہو. آپ صلۃ الموصول بنا رہے ہیں, عائد ضرور ہونی چاہیے جو اسم الموصول کے مطابق ہو. آپ خبر بنا رہے ہیں, عائد ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو. تو لا یہدی میں جو ہوا کی ضمیر ہے وہی عائد ہے جو اسم اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. اور یہ لا یہدی القوم الفاسقین محلاً مرفوع جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن گئی اسم اللہ کی. ٹھیک ہے. اور اسم اللہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر آپ نے واو کو استنافیہ قرار دیا ہے, تو جملہ استنافیہ بن گیا. اسے یہ بھی سر کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں بھی کنورٹ جس طریقے سے کیا جاتا تھا, یہد اللہ القوم الفاسقین کو. جی بات آپ کی وہ ٹھیک ہے, وہ ہم نے صرف لیکچر میں سمجھانے کے لیے کیا تھا. جب آپ کو جملہ اسمیہ سمجھ میں آ گیا تو ہمارے سامنے ایک بات یہ آئی کہ جملہ اسمیہ جو ہے نا اس کے دو اجزاء ہیں, مبتدا اور خبر. وہ مبتدا اور خبر بعض اوقات مفرد لفظ بھی ہو سکتے ہیں. خبر جو ہے بعض اوقات جملہ ہو سکتی ہے, اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. بس جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب آپ جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنے والی بات کو سائڈ پہ کر دیں گے. اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جملہ فعلیہ. ٹھیک ہو گیا نا, باقی بات ہوئی ہے. لیکن ذرا آپ اس کا لفظی ترجمہ سامنے رکھ لیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے, یا قومی اے میری قوم, لِمَ تُؤْذُونَنِی کیوں تم اذیت دیتے ہو مجھے, وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تم خوب جانتے ہو, تم اچھی طرح جانتے ہو, اَنِّی رسول اللہ علیکم کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف. فلما زاغوا پس جب وہ ٹیڑھے ہو گئے, ازاغ اللہ قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہاں سے ایک ہمیں اصول پتہ چلتا ہے کہ انسان خود ٹیڑھا ہوتا ہے, پہلے یہ اس کا ڈیسیژن ہوتا ہے. جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے ٹیڑھا ہونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر کسی کے دل کو ٹیڑھا نہیں کرتا. اللہ ہدایت دیتا ہے, اللہ گمراہ کرتا ہے. قرآن مجید میں ذکر کیا نا اللہ تعالیٰ نے. لیکن اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ دلوں کو ٹیڑھا کب کرتا ہے؟ جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے سیدھا چلنا ہی نہیں ہے, تو پھر اللہ اسے اسی راستے پہ چلا دیتا ہے. تو بہرحال اللہ سے دعا ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا, زاغ یزیغ, ازاغ یزیغ, ازاغ یزیغ ٹیڑھا کرنا, زاغ یزیغ ٹیڑھا ہونا. ربنا لا تزغ علامت مضارع پہ تزغ مت ٹیڑھا کر, ربنا لا تزغ اے ہمارے رب مت ٹیڑھا کرنا, قلوبنا ہمارے دلوں کو, بعد اذ ہدیتنا
جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی. جب تم نے ہمیں ہدایت دی. اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو دے, کیونکہ کل اختیار اس کا ہے, کل اختیار اس کا ہے. وہ جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے گمراہ کرے, اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن قرآن نے اصول بھی یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ ہدایت دیتا کسے, جو ہدایت کا طلبگار ہے, اور وہ گمراہ کنہیں کرتا ہے, جو خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں. لیکن کل اختیار اس کے پاس ہے. ہم اسی اختیار کو اس کے مانتے ہیں, اس سے دعا کرتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, تو تو عطا کرنے والا ہے. لیکن الحمدللہ آیت نمبر 5 ہماری مکمل ہو گئی ہے. لیکچر کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ صف کی آیت نمبر 6 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني